اکثر لوگ منفی نفسیات میں جیتے ہیں. وہ مسائل کے حوالے سے شکایت کرتے رہتے ہیں. وہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح کوئی ایسا نسخہ دریافت کر لیں جو مسائل کو ختم کرنے والا ہو تاکہ انہیں سکون کی زندگی حاصل ہو سکے. یہ ذہن فطرت کے قانون کے خلاف ہے، اور جو چیز فطرت کے خلاف ہو وہ کبھی حاصل ہونے والی نہیں. مسائل زندگی کا حصہ ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوتے، نہ ہوں گے. مسئلے کا حل مسئلے کے ساتھ جینا ہے. ہم یہاں پہ مسائل ختم کرنے کے لیے نہیں آئے، مسائل کے ساتھ نبھا کرنے کے لیے آئے ہیں. مسئلے کا حل مسئلے کے ساتھ جینا ہے، نہ کہ مسئلے کو ختم کر کے بے مسئلہ زندگی حاصل کرنا. کوئی چیز اس وقت تک مسئلہ نظر آتی ہے جبکہ اس کو مسئلہ سمجھا جائے. اگر مسئلے کو زندگی کا لازمی حصہ سمجھ لیا جائے تو اس کے بعد مسئلہ معمول کی چیز بن جائے گا. وہ پریشان کن مسئلے کی حیثیت سے باقی نہیں رہے گا. حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں بے مسئلہ زندگی اور با مسئلہ زندگی کے درمیان انتخاب نہیں ہے، بلکہ یہاں انسان کے لیے صرف ایک ہی انتخاب ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ با مسئلہ زندگی کو معمول کی چیز سمجھ کر اس پر راضی ہو جائے. مسئلے کے بارے میں وہ اپنی منفی سوچ کو ختم کر دے. مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ دراصل اجتماعی زندگی کی قیمت ہے. انسان اکیلا نہیں رہ سکتا. وہ اپنی ساخت کے اعتبار سے مجبور ہے کہ اجتماعی زندگی گزارے، اور جب بھی وہ اجتماعی زندگی میں رہے گا تو اس کے ساتھ مسائل بھی ضرور پیش آئیں گے. انفرادی زندگی بے مسئلہ زندگی ہو سکتی ہے، مگر انفرادی زندگی گزارنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. آپ ریلیٹیو سے تو دور ہو سکتے ہیں، دوستوں سے دور ہو سکتے ہیں، لیکن جہاں آپ کام کرتے ہیں اپنے کولیگ سے نہیں ہو سکتے. اور اگر آپ کولیگ سے اریٹیٹ ہیں تو آپ جو بزنس میں آ جاتے ہیں تو وہاں بھی لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. تو واسطہ تو پڑے گا ہر جگہ، اور اس کے حلال کمانے کے لیے، زندگی کی بقا کے لیے آپ کا واسطہ پڑے گا لوگوں سے. انسانی تقاضے صرف اجتماعی زندگی میں پورے ہو سکتے ہیں، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ مسئلے کو اجتماعی زندگی کے لازمی جز کی حیثیت سے قبول کرے. مسئلہ زندگی کی سرگرمیوں سے جڑا ہوا ہے. جہاں سرگرمیاں ہوں گی وہاں مسائل بھی لازمی طور پہ پائے جائیں گے. مسئلے کو مسئلہ سمجھنا ہی مسئلے کا واحد یقینی حل ہے. مسئلے کو مسئلہ نہ سمجھنا ہی مسئلے کا واحد یقینی حل ہے. مسئلے کا حل ہمیشہ آدمی کے ذہن میں ہوتا ہے، نہ کہ اس کے باہر. تو شکایت کی نفسیات سے اوپر اٹھ کے جینا سیکھے اور مسئلے کے ساتھ نبھا کرنا سیکھے، نہ کہ ختم کرنا. ایک مسئلہ آپ ختم کریں گے تو دوسرا سر اٹھائے کھڑا ہوگا. ایک شاعر کا قطعہ ہے، اپنے ان اشعار میں اس نے نہایت سادہ طور پر زندگی کی حقیقت بتا دی. کہا کیا اونٹ پہ بیٹھوں، کہا ہاں اونٹ پہ بیٹھو. کہا کوہان کا ڈر ہے، کہا کوہان تو ہوگا. کہا دریا میں کیا اتروں، کہا دریا میں ہاں اترو. کہا طوفان کا ڈر ہے، کہا طوفان تو ہوگا. کہا کیا پھول کو توڑوں، کہا ہاں پھول کو توڑو. کہا پرخار کا ڈر ہے، کہا پرخار تو ہوگا. یہی موجودہ زندگی میں، دنیا میں زندگی کی حقیقت ہے. یا اونٹ ہے تو کوہان بھی ہے، یا ہموار پیٹھ والا کوئی اونٹ موجود نہیں. یہاں دریا میں طوفان کا مسئلہ بھی ہے،
یہاں کوئی ایسا دریا نہیں پایا جاتا جس میں سکون ہی سکون ہو۔ اسی طرح یہاں اللہ کے اگائے ہوئے باغ میں اگر خوبصورت پھول ہیں تو اس کے ساتھ نوکدار کانٹے بھی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں جو آدمی کوئی چیز حاصل کرنے کا خواہش مند ہو تو اس کو پیشگی طور پہ یہ جان لینا چاہیے کہ یہاں ترقی کا سفر کبھی ہموار راستوں سے طے نہیں ہوتا۔ یہاں مسائل پر قابو پانے کے بعد ہی کسی آدمی کے لیے کامیابی کے دروازے کھلتے ہیں۔ جو آدمی مسائل اور مشکلات کو عبور کرنے کا حوصلہ نہ رکھتا ہو اس کو اللہ کی اس دنیا میں کسی قسم کی کامیابی کی امید بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ اللہ کی دنیا ویسی ہی رہے گی جیسا کہ اس کو بنایا گیا، اس کو بدلنا یقینی طور پر ہمارے لیے ممکن نہیں۔ ایسی حالت میں کسی انسان کے لیے یہاں زندگی اور کامیابی کی طرف ایک ہی صورت ہے، یہ کہ دنیا میں قائم شدہ نظام فطرت سے وہ اپنے آپ کو ہم آہنگ کر لے۔ اس کے سوا ہر دوسری صورت آدمی کی ناکامی میں اضافہ کرنے والی ہے، نہ کہ اس کو کامیابی کی منزل تک پہنچانے کے لیے۔ تو جو جیسے رشتہ دار ہیں، جو جیسے دوست ہیں، جو جیسے کولیگ ہیں، ان کے ساتھ نبھا کریں، مسائل کے ساتھ، اور ان پہ قابو پائیں اور آگے بڑھیں اور زندگی کو بہتر طریقے سے گزاریے، اور کسی مسئلے کو ایشو مت بنائیں۔ ہو جاتا ہے، ہو گیا، گزر جاتا ہے، گزر گیا۔ معاف کرنا سیکھیں، نبھا کرنا سیکھیں، آگے بڑھنا سیکھیں، اور سب کو لے کے آگے بڑھیں۔ چھوڑ کے آپ بڑھ نہیں سکتے، سب کے ساتھ آگے بڑھیں تو انشاءاللہ آپ زندگی میں ہمیشہ کامیاب ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔